اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع بین المذاہب مکالمہ، انٹرفیتھ ڈائیلاگ۔ بڑا غلغلہ ہے، بڑی گفتگو ہوتی ہے، اور آج کل بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بڑے فیتھس ہیں، یعنی خاص طور پر اہل کتاب کی ہم بات کریں، یہودی، عیسائی، مسلمان یا ابراہیمک ریلیجن کی جو ہم بات کر لیتے ہیں، فیتھس کی بات کر لیتے ہیں، ان کو قریب آنا چاہیے، مکالمہ کرنا چاہیے۔ کن خطوط پر مکالمہ ہونا چاہیے، اس مکالمے کی کتنی اہمیت ہے، اس میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں، یہ ہم چاہیں گے آج گفتگو میں لائیں، اور یہ بھی سوال رکھیں کہ بائنڈنگ فورس وہ کیا ہوگی اس مکالمے کی۔ یعنی کہ اگر یہ سوال ہم رکھیں گے اپنے علماء کی خدمت میں کہ اگر اسوہ ابراہیمی کو بائنڈنگ فورس بنایا جائے تو کیا انٹرفیس ڈائیلاگ کا آغاز ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسوہ ابراہیمی کیا ہے کہ اپنا رخ اللہ کی طرف رکھنا اور سب کچھ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے لٹا دینا، یہاں تک کہ بیٹے کو بھی پیش کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تینوں فیتھس مانتے ہیں، بلکہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، جو ان برہمن کے تعلق سے بات ہوتی ہے کہ یہ برہمن ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ اس پہ بھی کچھ بات کروائیں گے، سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ڈائیلاگز ہوں یہ کن کے مابین ہوں، سیاستدانوں کے مابین یا علماء کے مابین، کن کے مابین ہونے چاہیے؟ پھر ان کی بھی تعبیرات مختلف ہیں، ایک جو کچھ روایتی ذہن ہوتا ہے، کچھ عقل پسندانہ ذہن ہوتا ہے، کچھ جسے ہم کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ، کیا وہ لوگ بات کریں گے اس تعلق سے؟ خواتین و حضرات، تفصیلاً بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ دونوں معزز مہمان تشریف فرما ہیں کراچی میں، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو ہم نے خاص طور پہ مدعو کیا اس پروگرام کے لیے، اس کی وجہ یہ کہ آپ کا ڈاکٹریٹ ہے ہی کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن کے موضوع پر، اس کے ساتھ ساتھ انٹرفیس پر آپ نے بہت کام کیا ہے، بڑی خدمات ہیں آپ کی، تو ہم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے بہت سیکھیں گے آج۔ تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد عمران صاحب۔ خواتین و حضرات، جامعہ کراچی سے فارغ التحصیل، انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، دینی تعلیم حاصل کی اور دین کی خدمت و اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، دین کے ایسے خادم دین کو درکار ہیں جو ایک ویژن رکھتے ہیں۔ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں محترم مفتی محمد عمران صاحب۔ خواتین و حضرات، دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف فرما دیجئے کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ اس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ درست جواب غزوہ احد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو کس کا دایاں ہاتھ قرار دیا؟ تین آپشنز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ، یا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست جواب یا اپنا کوئی سوال رکھنا چاہیں معزز علماء کے لیے تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321 8250194۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کا خاص موضوع ارشاد فرمائیے۔ یہ انٹرفیس ڈائیلاگ ہوتے کیا ہیں؟ کیا ضرورت ہے ان کی؟ کیا اس کی اہمیت ہے؟ کیا ہونے چاہیے؟ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے دین کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک بات بہت واضح ہے کہ دنیا میں کوئی بھی معاشرہ یکجہتی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاشرہ جو ہے وہ ملٹیپل کمیونٹیز کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ لسانی بنیاد پر ہو سکتی ہیں، وہ مذہبی بنیاد کے اوپر ہو سکتی ہیں، ان کے اور بھی ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بات کا تعین کریں کہ ہم انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں تو اس کی تین جہتیں بڑی ہیں کہ جس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاشرے میں جہاں ملٹیپل سوسائٹی ہے وہاں پرامن بقائے باہمی کے لیے کو ایگزسٹنس سے بڑھ کے پرو ایگزسٹنس کے لیے ہم بات کریں پرامن بقائے باہمی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم شناختوں کے حوالے سے بات کریں کہ کیونکہ ان کی شناختیں مختلف ہیں تو ہم ان شناختوں کو کس طرح سے تحلیل کر سکتے ہیں یا کسی بڑی شناخت میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیویژن کی بجائے لوگ ایک ہائر آئیڈینٹی کی طرف جائیں اور اس کو اختیار کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ڈائیلاگ کی بجائے مذاہب کے درمیان ڈسکورس کا طریقہ اختیار کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو جانیں، وہ ہماری تعلیمات کو جانیں، اور ہم ان کے آداب کو اور ان کی معاشرت کو سمجھیں، وہ ہمارے آداب کو معاشرت کو سمجھیں۔ اگر 3-4 مذاہب کسی جگہ رہتے ہیں تو اب اگر اس سے لیں تو وہاں پھر تیسرا جو ہم نے عرض کے پہلو، اس میں ڈائیلاگ نہیں ہوتا، اس میں ڈسکورس ہوتا ہے کہ ہم نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا، وہ کیا، اس میں اقدار کو بیٹھ کے دیکھا، معاشرے کے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں، کس طرح سے، تو وہ ڈسکورس کا ایک پہلو ہے۔ لیکن ڈائیلاگ جو ہے اس میں یہ بات سب سے پہلے سمجھنی چاہیے کہ ملٹیپل سوسائٹیز جو ہوتی ہیں
ان میں کبھی بھی آپ کمیونٹیز کو ختم نہیں کر سکتے. آپ ان کو کمیونٹیز کو آپ کو باقی رکھنا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بنیادی شناختیں کھو دیں, وہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں. آپ لوگوں کو قریب لا سکتے ہیں. لوگوں کو کیسے قریب لائیں گے؟ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مذاہب ایک ہو جائیں, ایسا نہیں ہوتا کہ جن فلاسفیز کے تحت لوگ زندہ ہیں, نظریہ حیات کے تحت, آئیڈیالوجیز کے, وہ ان کو ختم کر دیں, وہ ایک آئیڈیالوجی بنا لیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ملٹیپل سوسائٹیز میں جو ہوتا ہے کہ جو قومیں رہ رہی ہوتی ہیں مختلف اس کے ساتھ, ان لوگوں کو قریب لانا ہوتا ہے. ڈائلاگ جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پرامن بقائے باہمی جو ہے ان شناختوں کو باقی رکھتے ہوئے کہ مثلا شیعہ شیعہ رہے, سنی سنی رہے, دیوبندی بریلوی, وہ پھر اگر ہم باہر نکل جاتے ہیں تو اس میں عیسائی ہے, عیسائی رہے, مسلمان رہے, ہندو رہے, مسلمان رہے. لیکن اپنی شناخت کو باقی رکھتے ہوئے ہم اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک ہائر آئیڈینٹی کی ضرورت ہوتی ہے. جو نیشنز کے پرسپیکٹو میں یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کی قوم بن کے آپ رہے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے نظریات اور آپ کے مذاہب مختلف ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسا لاہ عمل بنا لیں ساتھ رہنے کا, حکومت کا اور معاشرتی اداروں کا, کہ جس کی وجہ سے سب کو حقوق ملیں, عدل اور انصاف کی اور احسان کی بات ہو. لیکن کم از کم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے, ہم سے مطلوب ہے, وہ عدل ہے. کم سے کم, یہ زیادہ سے زیادہ نہیں. جو عدل ہے وہ کم سے کم ہے, اور اس کے آگے درجہ احسان کا, کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اگر عدل ہی سب کچھ ہوتا اور عدل کے اوپر دنیا کو ہم قائم کر سکتے تو پھر احسان کی ضرورت نہیں تھی. دنیا کو اگر آپ دیکھیں, کاروبار زندگی اور لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق, کمیونٹیز کا ایک دوسرے سے تعلق, وہ احسان اور حسن سلوک کے اوپر قائم ہے. وہ ریکویٹل اور ریبٹل کے اوپر قائم نہیں ہے کہ گویا کہ ایک تنازع ہے یا کوئی وہ ہے کہ جس میں ایک نے ایک کام کیا تو اس کے برخلاف دوسرے نے ضرور دوسرا کام کرنا ہے. وہ احسان کے اوپر قائم ہے. تو یہ جو انٹرفیتھ ڈائلاگ کی ہم بات کرتے ہیں وہ خاص اس میں کرتے ہیں کہ جہاں ملٹیپل ریلیجنز ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں کمیونٹیز کیسے رہیں. تو مذاہب کو آپ ایک نہیں کر سکتے. آپ ان کمیونٹیز کے درمیان ایک ایسی آئیڈینٹی کو, ایک ایسے مقصد کو, ایک ایسے ہائر گول کو لے کر آ سکتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ساتھ مل کے رہیں, کو ایگزسٹنس کی بجائے پرو ایگزسٹنس, یعنی میل اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ساتھ رہیں. سبحان اللہ. پرامن بقائے باہمی ڈاکٹر نے فرمایا. پھر ڈائیلاگس کی جگہ آپ نے ایک لفظ رکھا ہے یہاں ڈسکورس کا, بڑی اہم بات ہے وہ ڈسکورس. اچھا, کامن فیکٹرز تلاش کیے جائیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے اور جو انٹرو میں نے کوئی بات کہنے کی کوشش کی انٹرفیس ڈائیلاگ کے تعلق سے, ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے؟ جو آپ نے بات فرمائی اس تعلق سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غیر مسلموں سے یعنی اہل کتاب سے ہمارے تعلق کی بنیاد کیا رہی, اور قرآن کریم کی جو آیات اس تعلق سے ہمیں سپورٹ کرتی ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں انیس صاحب, الحمدللہ رب العالمین, رحمت و نصلی علی رسول کریم, اما بعد. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ انسان, اسلام نے, قرآن نے اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فوکس کیا ہے اور اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. انسان ہی سے انسانیت ہے اور انسانیت ہی سے یہ دنیا کی پوری جو نظام ہے وہ چل رہا ہے, وہ قائم ہے. سب سے پہلا جو معاشرے کے اندر ایک فرد ہوتا ہے اس کا ایک دوسرے فرد سے تعلق, یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ ہم سارے کے سارے قرآن کے مطابق آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ٹھیک ہے. آدم ہمارے والد ہیں, حوا ہماری والدہ ہیں, ہم ان کے وجود سے اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور پھر یہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ آگے چلا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسانی گراؤنڈز کے اوپر وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ تمام کے نزدیک کامن ہیں, ٹھیک ہے نا. اتحاد کی 4 سطحیں بنتی ہیں. سب سے پہلی سطح تو وہ ہے جو تمام مذاہب کے اندر موجود ہے, اور وہ کس بات کے اوپر ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے بھی نشاندہی فرمائی کہ ہم تمام کا اس کے اندر امن
اور تمام لوگوں کا باہر راحت، اطمینان اور امن کی پرفضا اور ایسی فضا کا قائم کرنا جس میں ہر شخص دوسرے شخص کی خیرخواہی چاہتا ہو، بھلائی چاہتا ہو، اچھائی چاہتا ہو، مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دے، برے وقتوں میں ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کرے، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو، ایک ایسی فضا قائم، یہ تمام مذاہب کے نزدیک کم از کم کامن بات ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو ہم ہر مذہب کے لوگوں سے ایٹ لیسٹ اس نقطے کے اوپر تو بات کر سکتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے خلاف مظالم ہو رہے ہیں، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہوں، مسلمانوں کے خلاف، وہ کرسچنز کے خلاف ہوں، یا وہ ہندوؤں کے خلاف ہو رہے ہوں، یا یہودیوں کے خلاف ہو رہے ہوں، یا وہ بدھسٹ کے خلاف ہو رہے ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ انسان ہیں تو انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے اندر یا انٹرفیتھ ڈسکورس کے اندر سب سے بنیادی نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام کو مل کر ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ وہ انسان ہیں، ہمارے تمام مذاہب بعد میں آتے ہیں، پہلے انسانیت کا رشتہ ہے جو ہمارے اور ایک دوسرے انسان کے ساتھ ہمارے درمیان میں قائم و دائم ہے، یہ فطری رشتہ ہے۔ ایک بات، دوسرا درجہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ ریلیجن جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں ان کے اندر اتحاد ہونا چاہیے کن ریلیجنز کے مقابلے میں جو کہ ڈیوائن ریلیجنز کنسیڈر نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ہندوازم ہو، وہ بدھزم ہو، حالانکہ ان کی طرف سے کلیمز موجود ہیں، کچھ ہسٹوریکل ایویڈنسز بھی ملتی ہیں کہ وہ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ بھی ڈیوائن ریلیجن ہے، اور بدھا کے بارے میں تو ہمارے کچھ مسلم اسکالرز ہیں جنہوں نے یہ بات اپنی کتب میں لکھی ہے کہ بدھا کی نبی ہونے کے اثرات اور اشارات قرآن حکیم میں بھی موجود ہیں، انہوں نے کچھ قرآن کی آیات میں سورہ 3 میں اشارے بھی کیے۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے لوگ آپس میں اس بات پر اتفاق کریں، اتحاد کریں، ایک کامن گراؤنڈ بنائیں کہ وہ ریلیجن جو کہ ڈیوائن نہیں ہے اس کے اندر کیا پرابلمز ہیں، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، انڈیکیٹ کریں، اور ان پرابلمز کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے اپنے اندر ایسا نظام قائم کریں کہ جتنے ڈیوائن ریلیجنز کو ماننے والے لوگ ہیں کم از کم ان باتوں پر ان کا اتفاق ہو، اور جب بھی وہ دنیا میں کہیں بات کریں تو ایک پیج پر ہو کر بات کریں اور ایک نقطے پہ بات کریں، اس طرف قرآن نے بھی اشارہ فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم لا نعبد الا اللہ، کم از کم توحید کے اوپر، ٹھیک ہے، انبیاء کی آمد کے اوپر، بلاسفیمی کا ایک اصول ہے کہ ہمارے نزدیک یہ طے ہے کہ کسی بھی نبی کی گستاخی، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، کرسچینٹی بھی نہیں دیتی، جوڈائزم بھی نہیں دیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے یا نہیں مانتے، اس کے باوجود جو مذہبی شخصیات ہیں ان کے بارے میں ان کی اپنی بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ بلاسفیمی کو الاؤ نہیں کرتے، انبیاء کے بارے میں گستاخی نہیں کرتے۔ تو اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نہ ایک دوسرے کی مذہبی شخصیات کو، اکابرین کے بارے میں کوئی غلط بات کریں گے، نہ کوئی نازیبہ کلمات کہیں گے، نہ کوئی غیر محتاط رویہ اختیار کریں گے، تو میرا خیال ہے یہ امن و سکون کی طرف ایک اور بہت اچھی پیش قدمی ہو سکتی ہے۔ اب ایک تیسرا درجہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ ہے کہ ہماری امت کے اندر جو ہمارے اپنی کمیونٹیز ہیں ہم اتحاد کریں اس بات کے اوپر کہ یہ جو کرسچنز ہیں، یہ جو جوڈائزم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ یہ مسلم کمیونٹی طے کرے گی اپنے اندر جو ہمارے سیکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ شیعہ سیکٹ ہو، سنی سیکٹ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث حضرات ہو، یہ مسلم سیکٹس ہیں، یہ آپس کے اندر اس بات کو طے کریں اور ہم اس بات کو بالکل شرح صدر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنا تشخص کھو بیٹھیں، یہ ایگزسٹنس تھی، ہے اور رہے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جس طرح سے کائناتی حسن ہوتا ہے، اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف اس میں کلرز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو مختلف افکار ہیں، فکریں ہیں، اور دین کو مختلف انداز میں سمجھنا، اس کو پیش کرنا ہے، یہ اسلام کی ایک خوبی ہے جس کو ہمیں اچھے انداز میں پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے، نہ کہ نیگیٹو۔ اب جب ہم لوگ آپس میں بات کریں گے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے اور ہم کس سطح کے اوپر ان سے اپنے تعلقات کے قائم کریں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون بھی آئے، سلامتی بھی آئے، اور گرد و نواح میں بسنے والے وہ لوگ جو کہ غیر مسلم ہیں، اگر وہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے خود کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں، وہ لوگ، یا ہمارے مسلمان بھائی کسی غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے وہاں پر اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان کے انسیکیور فیل کر رہے ہیں، تو انسیکیورٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو اور پوری دنیا کے اندر امن و استحکام پیدا ہو۔ تو میرا خیال ہے اگر ان سطحوں کے اوپر ڈائیلاگ کیا جائے گا تو بہت اچھے نتائج ہمیں حاصل اور دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ بہت ساری باتیں آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی۔ اب یہاں پر ایک بات تو پہلی ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیحیت اور اسلام میں بہت سی چیزیں بہت ہی قریب ہیں، اور قرآن کریم بھی مسیحیوں کے تعلق سے بہت نرم محسوس ہوتا ہے، تو مسیحیوں سے تو بہت زیادہ ہماری قربت
آخرت اور دوبارہ جنت دوزخ، وہ تمام عقائد ہمارے ملتے ہیں۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارا مسیحی بھائیوں سے جو مکالمہ ہو وہ کن خطوط پر ہو، جو ڈسکورس کی آپ نے بات کی، اس ڈسکورس کی تیاری کیسے ہو۔ تیسری چیز یہ کہ ہر ڈائیلاگ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ جس دین کو لے کے چل رہا ہے، دین تو ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اپنے مذہب کو لے کر آگے آ رہا ہے وہ برتر ہے اور وہ حقانیت پر مبنی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ابراہیمک جو ریلیجن ہے، یہ فیس ہیں، اس کا آخری جو ورژن ہے وہ اسلام ہے، اور تمام مذاہب اسلام میں آ کر جذب ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں ڈائیلاگ کرنا، ڈسکورس تیار کرنا، وہ کیسے ممکن ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے دو سطحیں ہیں اس کی، مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں کی۔ دیکھیے جو کچھ زبان کے اپنی حدود ہوتے ہیں نا، جس میں بات کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ میں، میرا، ہم، آئی، مائی، می، ٹھیک ہے، وی، اور اس، ہم کہتے ہیں یہ فرسٹ پرسن ہیں، سنگولر اور پلورل نمبر، میں، ہم لوگ، ہم۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تم اور آپ سب، تم سب، یہ ہم کہتے ہیں تو کیا ہم ان کو اپنا غیر سمجھتے ہیں یا ان کو اپنے میں سے ہی سمجھتے ہیں، لیکن زبان کی مجبوری یہ کہ ہم تم کہنے کے اوپر مجبور ہیں؟ جی۔ یا ہم ہی، شی، اٹ، دے، دیئر، دیم کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ لوگ، وہ شخص، وہ اشخاص کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا وہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں؟ یہ زبان کی مجبوری ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ اس وقت نظروں سے غائب ہیں تو ہم ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں، یا وہ معاشرے میں ہمارا جزئی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اور ہم ہی کے کیٹیگری میں آتے ہیں؟ جب ہماری سوچ اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور یہاں پہ آ کے فرسٹ پرسن پہ آ کے اکٹھا ہوتی ہے، اب یہ ہمارے غیر ہیں، آپ ہمارے غیر ہیں، یا آپ ہم ہی میں سے ہیں، یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ، تم، چھوٹے کو کہیں آپ، کہیں وہ، کہیں کہ وہ صاحب کہاں ہیں، مفتی صاحب وہ فلاں کہاں ہیں۔ یہ زبان کی مجبوریاں ہیں۔ اگر فکر میں یہ سب ایک ہوں، فکری طور کے اوپر یہ سب ایک ہوں گے، یعنی ہم فکر میں یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب اکراس دی روڈ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی ساتھی وہ یہاں سے غائب ہے، دوسری جگہ کے اوپر ہے، لیکن ہی از پارٹ آف اس، ہم میں سے ہے، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، ہمارے گویا کہ خاندان کا حصہ ہے، ہمارے سماج کا حصہ ہے۔ بہترین بات آپ نے فرمائی۔ یہ زبان کی مجبوریاں ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، اب اس آپ کی بات کو ذرا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ زبان کی مجبوریاں ہیں لیکن کچھ فیٹس کی مجبوریاں بھی ہیں، میں اس کو ذرا آگے لے کے جا رہا ہوں۔ ہم اور آپ، ہم سب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا کامل ایمان، عیسیٰ علیہ السلام کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، 29 سپاروں میں آپ کا ذکر ہے۔ جو مقام اور مرتبہ اور منصب ہم دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، وہ جن سے ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں یعنی اہل کتاب سے، کیا وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس امت کو دینے پر آمادہ ہیں؟ ہم بات کو اسی طرف لے جا رہے تھے۔ دیکھیے جس طرح سے ہم نے یہ بات عرض کی کہ میں، تم اور وہ کی بات ہم نے کی نا، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو یہ تم اور وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارا غیر نہیں ہے، وہ ہم ہی میں سے ہے۔ ٹھیک، ابراہمی ریلیجن کی آپ نے بات کی، اور جو فیتھ کے ڈیفرنسز ہیں ان کی آپ نے بات کی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس پیراڈائم میں دیکھیں تو ہم سب ایک ہیں،
ٹھیک ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ اسی نے ہمارا نام مسلمان رکھا. ابراہیم علیہ السلام کے فیتھ سے ہمارا تعلق ہے. وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہمک فیتھ کے ہیں. تو وہ تم اور وہ نہیں ہیں بلکہ ہم ہی ہیں. ٹھیک. لیکن جیسے ہم سب کی فکر اور سوچ ایک نہیں ہوتی، اسی طرح سے یہ جو مذاہب ہیں ان کی سب کی فکر، سوچ اور عقیدہ ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. سماجی بنیاد کے اوپر، سماجی سطح کے اوپر یہ جو ہم نے غیر اپنے بنا لیے ہیں ان کو ہمیں اپنا سمجھنا ہوگا. اب دوسری سطح جو ہے وہ فیتھ کی اور علم کی ہوگی. اس کے لیے ڈسکورس کی ہم نے آپ سے بات کی کہ وہ ڈسکورس ہے جس کو آپ نے پچھلے سوال میں ہم سے فرمایا تھا کہ اس ڈسکورس کی تیاری کس طرح سے ہوگی، کیا ہوگا، اور قباحتیں کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں، کیا رکاوٹیں کیا. اب ہم آپ سے ایک بات عرض کریں گے، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اس میں وہ بے خبری ہے. اور وہ بے خبری یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی کرسچن، کوئی جیو، کوئی ہندو قرآن مجید کو کہیں سے کھولے اور اس کا انگلش ترجمہ پڑھ کے یہ کہہ دے کہ جناب آپ تو یہ مانتے ہیں اور یہ نہیں مانتے. جی ہاں. یا وہ سورہ توبہ سے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے کہ آپ نے تو ہم پہ پہلے ہی لعنت بھیج دی اور ہمارا پہلے ہی ہم سے برات کا اعلان کر دیا، تو اب ہم کیا کریں. تو یہ ہے کہ آپ کہیں گے بھئی ہر آیت کا ایک پس منظر ہے، ایک تفسیر ہے، اس کے اپنے وہ ہیں. اسی طرح سے ہم مسلمان بیشتر کرتے ہیں کہ انہوں نے بائبل بازار سے خرید لی، اردو ترجمہ یا انگلش، اور اس کو کھولا اور یہ سمجھ لیا کہ یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے. اس کی تفسیر، اس کی انٹرپریٹیشن اور اس میں جو فیتھ ہے اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے گزشتہ 3000 سال میں، اس سے واقف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ ہے وہ ڈسکورس جس کو تیار کرنا ہے، اور خاص طور پر یہ ذمہ داری ہے تینوں فیتھس کی مذہبی قیادتوں کی. ٹھیک ہے. یعنی پولیٹیکل ٹاکس نہیں ہوں گی اس میں، نہیں، ہاں نا، اس میں سیاسی حکومتیں نہیں آئیں گی. ہمارے ابراہیمی ریلیجنز کے ماننے والوں کو سماجی طور پہ ایک دوسرے کا غیر نہیں بلکہ میں اور ہم سمجھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ علمی سطح کے اوپر ایک ڈسکورس تیار کرنا ہوگا تاکہ وہ ہمیں سمجھیں، ہم انہیں سمجھیں، اور پھر آئیں اس کے اوپر کہ قرآن مجید جو ہے وہ ادیان کی نفی نہیں کرتا ابراہیمی ریلیجنز کی، بلکہ ان کی تکمیل کرتا ہے، ان کو ضم کر کے جو اس کے قباحتیں ہیں ان کو دور کرتا ہے اور ان کو ایک اس کے اوپر کلمے کی طرف لاتا ہے. سوائن بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. اللہ اکبر. اور یہ جو سینیگاگ ہیں اور یہ جو گرجے ہیں، قرآن کریم فرما رہا ہے نا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. سورہ حج کی آیت 50ویں آیت ہے. جی، کتنی اہم بات ہے یہ. ڈسکورس کی تیاری کیسے ہو، اور آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا تھا کہ جہاں پر بلاسفیمی کی بات ہو رہی ہو تو خدا نہ خواستہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم سے پہلے ان فیتھس کے جو علماء ہیں، ان کی جو قیادتیں ہیں، ان کی مذمت آنی چاہیے جناب والا. لیکن حالات تو ذرا سے ہمیں اس کے مختلف نظر آتے ہیں کہ ان کے مذہبی اکابرین بعض اوقات بلاسفیمی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے. جو کہ یہ رویہ جو ہے یقیناً نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں انیس صاحب، میرا خیال ہے اس میں 2-3 باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اور بڑی غور طلب ہیں. ایک بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ مذہبی قیادت کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. یقیناً ظاہر ہے مذہب کا ایشو ہے تو مذہبی لوگ ہی اس پہ بات کریں گے، پولیٹیکل میٹر یہ بنتا نہیں ہے. لیکن جو اس وقت پریزنٹ کنڈیشنز ہیں نا دنیا کی، اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مذہبی قوتیں اب اس طریقے سے طاقتور نہیں ہیں جس طریقے سے پولیٹیکل قوتیں موجود ہیں. مذاہب ہر ملک میں موجود ہیں، الحمدللہ ان کی ایک حیثیت ہے، ان کی ایک طاقت ہے، وہ صحیح ہے، متسلم ہے. لیکن جو دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں وہ مذہبی قوتیں نہیں کر رہی، وہ صاحب اقتدار لوگ الگ ہیں جو مذاہب سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ لبرل ہیں. وہ عمومی طور پر مزاج یہ ہے کہ وہ کسی بھی دین کو فالو نہیں کر رہا ہوتا، ان کا ایک اپنا دین ہے اور وہ دین وہی ہے کہ کیسا خدا کیسا رسول، بس پیسہ خدا اور پیسہ رسول والی بات ہے. اس میں بات یہ ہوگی کہ ہمارے یہاں چونکہ پاکستان کے اندر بھی دور حاضر میں ذرا انٹرفیتھ پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کا ایک کام اس کے اوپر ہے تو یہ فقیر بھی جو ہے کچھ انٹرفیتھ والوں کے ساتھ لگا رہا. ہم کافی اس پہ سیمینارز کرتے رہے، پروگرامز کرتے رہے. جو پرابلم نظر آ رہی ہے وہ پتہ ہے کہاں آ رہی ہے؟ یہ کام ہو رہا ہے ابھی تک فرد کی سطح کے اوپر. میں ایک
اسلام کا تھوڑا بہت علم رکھنے والا آدمی ہوں، تو میں نے اپنے ساتھ ایک عیسائی دوست کو ملایا، ایک ہندو دوست کو ملایا، اور ہم نے آپس میں ڈائیلاگ کیا، اور اس کے بعد ہم نے کہا جی ہم نے کوئی کارنامہ دے دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اثرات انتہائی محدود ہیں، یہ بہت محدود اثرات ہیں، جس سے عالمی سطح کے اوپر کوئی فکر نہیں تیار ہو رہی، لوگوں کے اندر کوئی ذہنی شعور اس کے اندر اجاگر نہیں ہو رہا۔ یا عالمی سطح پر جتنا کام ہو رہا ہے وہ کم ہے، اس میں اضافے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا یہ کہ ہر ملک کے اندر ایک نظریاتی کونسل موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم پاکستان ہیں تو یہاں اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، ڈیفینیٹلی جو دیگر ممالک ہوں گے وہاں بھی اسکالرز موجود ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اندر سب سے پہلے حکومتوں کا علماء سے، جو نظریاتی کونسل کے منتخب نمائندے ہیں، ان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ پہلے ایک حکومت اور اس حکومت کے اندر رہنے والی جو کمیونٹیز ہیں ان میں تو آپس میں اتفاق پیدا ہونا، ہم آہنگی پیدا ہو۔ جب وہاں ڈائیلاگ ہوگا اچھے انداز میں تو پھر ہم اس کو عالمی سطح پر لے جا سکتے ہیں، اور ملکوں کے علماء ملکوں کے دوسرے ممالک کے علماء سے ملیں۔ جب ان میں ہم آہنگی پیدا ہوگی تو پھر ہمیں تعین کرنا پڑے گا کہ ہم ڈائیلاگ کر کس بات کے لیے رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے امن کی، استحکام کی، ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی، رواداری کی، تو اس سے کوئی مذہب انکار نہیں کر رہا، یہ ساری اچھی باتیں ہیں اور بالکل اس پر اتفاق ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ بلیسفیمی صرف نبی علیہ السلام کے لیے تھوڑی ہے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بدتمیزی کرتا ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک کوئی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انگلی اٹھاتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ یہودی اس کی مذمت کریں گے، سب سے پہلے مسلمانوں کو مذمت کرنی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوگی تو سب سے پہلے مسلمانوں کو بولنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں گستاخی نہیں کی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح دوسری طرف سے بھی یہی رویہ ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی گھٹیا قسم کی بات کی جائے جو آپ کی شان کے مطابق نہ ہو، تو وہاں کے لوگوں کو بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اور اس کا حل کیا ہے کہ حکومت اور وہاں کے جو مذہبی قیادت ہے وہ ایک پیج کے اوپر اکٹھی ہوگی تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہوگا۔ لیکن میں یہاں پر ایک نقطہ بڑے وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ انیق صاحب، نبی علیہ السلام نے یہ جو قرآن حکیم کی آیت ہم نے شروع میں پڑھی نا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، علماء کا اس پر اکثر و بیشتر اتفاق ہے کہ نجران کا وہ گروہ جو نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، سب سے پہلے آپ نے اس کو دین کی دعوت دی، اس کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ جب انہوں نے ان تمام باتوں کے بعد کیفیت مباہلے تک چلی گئی، بہت زیادہ ٹینس سچویشن ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے معذرت کی، کہا ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کرتے بلکہ ہم ٹیکس دے دیں گے آپ کو، تو نبی علیہ السلام نے اس کے بعد نرمی کا مظاہرہ کیا، قرآن حکیم کی آیات اتنی کہ ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ ان باتوں کے اوپر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کا رویہ ہر جگہ معذرت خواہانہ نہیں ہونا چاہیے، جو عمومی طور پر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ آپ مبلغ اسلام ہیں، آپ داعی اسلام ہیں، نبی علیہ السلام نے دین کی تکمیل کی، آپ پہلے اپنی برتری کو سمجھ لیں۔ فکری طور پہ جب آپ مضبوط ہوں گے، اب آئیں ڈاکٹر صاحب کی بات کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب نے کتنی پیاری بات کی کہ آپ ان کو اپنا غیر نہیں سمجھے، آپ ان کو اپنا سمجھیں۔ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، اگر میں حق پر ہوں، میں سمجھتا ہوں، اور قرآن و حدیث الحمدللہ میں حق کی تعلیم لے کر آئے اور ہم نے اس کو قبول کیا، مسلمان حق کے اوپر ہیں، لیکن اب ہونا کیا چاہیے، ہم ان کو غیر نہیں سمجھیں۔ جب ہم انہیں اپنا بھائی سمجھیں گے، اپنا دوست سمجھیں گے، تبھی تو محبت اور پیار سے اپنے قریب لے کر آئیں گے نا۔ میں اپنے بھائی کو کبھی دنیا کا خسارہ نہیں ہونے دیتا، تو میں اپنے ایک دوسرے بھائی کو آخرت کا خسارہ ہونے دوں، جو کہ اہل کتاب جو میں اہل سے ہے، کتاب ہے، ابراہمک ریلیجن کے اوپر بلیف رکھنے والا ہے، صحابہ کا تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانے والا ہے۔ ہم کتنی محبت اور پیار سے اس درد کے ساتھ جب اس کو دعوت دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے وہ اسلام کی طرف بھی آئے گا، اسلامی تعلیمات کی طرف بھی آئے گا۔ اگر نہیں آیا، ہمارا دشمن کم از کم نہیں رہے گا، ہمارا دوست بن کر خیرخواہی کے کاموں میں ہمارا ساتھ ضرور دینے والا۔ اتمام حجت ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ۔ وضاحت کرنے دیں۔ جی ارشاد پہلے آپ فرمائیے۔ دیکھیں جو بھی باتیں مفتی صاحب نے کی ہم اس سے 100% اتفاق ظاہر کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، لیکن ایک بات کی وضاحت ہم ناظرین کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور اب کیونکہ ہمارا پی ایچ ڈی جو ہے وہ اسی اس کے اوپر ہے، کیا نام ہے اس کا، بیبلیکل اسٹڈیز کے اوپر۔ دیکھیں ہمارے وہاں جو بلیسفیمی کا تصور ہے وہ مسیحیت میں اور یہودیت میں بلیسفیمی کا وہ تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے وہاں بلیسفیمی جو ہے یہودی ریلیجن میں، جوڈائزم میں، بلیسفیمی اور سیکریلیج یہ دو الفاظ ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں۔ سیکریلیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مقدس آرٹیکل ہے، چیز ہے کوئی ایسی، فرض کیا کہ عیسائیوں کے وہاں صلیب کو لے لیے، یا اور کسی مسجد کو، ان کے سیناگوگ کو لے لی کہ اس کو لے لیے، تو اس کی توہین کرنا یہ سیکریلیج ہے۔
ٹھیک ہے، یہ بلیسفیمی نہیں ہے۔ بلیسفیمی جو ہے وہ اللہ اور ہولی گھوسٹ جو ہے، ہولی اسپرٹ جو ہے، روح القدس جس کو کہتے ہیں، اس کے خلاف ہوتی ہے، گاڈ کے اور اس کے خلاف۔ جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، انفارچونیٹلی اگر آپ بائبل کو آپ پڑھیں تو بالکل صاف واضح ہے کہ ان کے وہاں عصمت کا تصور انبیاء کے لیے وہ نہیں ہے جو ہمارے وہاں ہے۔ ان کے وہاں انبیاء سے نعوذ باللہ گناہ بھی منقول ہیں اور فضول باتیں بھی منقول ہیں، سب کچھ منقول ہیں، اور ان کا اعادہ کرنا، ان کا ذکر کرنا یا ان کو بطور مثال پیش کرنا، ان کے وہاں یہ ساری چیزیں بلیسفیمی میں نہیں آتی۔ اچھا، ہمارے وہاں بلیسفیمی میں آتی ہیں۔ اسی لیے اگر وہ نعوذ باللہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کوئی نازیبہ کلمہ کہتے ہیں تو ان کے لیے تو بڑا وہ ہے، کیونکہ وہ تو بائبل کی اپنی جو بھی اس وقت تعلیمات ہیں یا اس کے کنٹینٹس ہیں اس کے مطابق کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب انٹرفیس ڈائیلاگز ہوں گے تو نبی کی حیثیت جو ہمارے پاس ہے وہ انہیں ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی۔ صاحب نے وضاحت بھی کی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ تو ڈیولپ ہونا، یہ بتائیں کہ ہمارے نزدیک یہ چیزیں سیکریڈ ہیں، we are not going to allow you to do this kind of blasphemy for our prophet۔ وہ ڈسکورس سے ہوتا ہے، وہ ڈسکورس سے ہوتا ہے کہ ان کو عصمت کا مفہوم سمجھایا جائے اور وہ یہ سمجھیں، اس بات کو پھر سمجھیں گے کہ اگر ہم انبیاء کے بارے میں عصمت نہیں مانتے تو ہم ان کی اطاعت اور اتباع بھی ہمیں نہیں ماننی چاہیے۔ اطاعت اور اتباع کا پورا جو دار و مدار ہے وہ ہے اس پہ کہ نبی اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے۔ اگر معصوم نہیں ہے وہ تو پھر وہ پیغام کے پہنچانے میں بھی غلطی کر سکتا ہے، اس کے عمل پہ بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن یہاں اس تصور کو ان میں ڈالنے کے لیے اس کے لیے ڈائیلاگ نہیں، اس کے لیے ڈسکورس چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ سماجی وحدت کبھی بھی ادیان کی وحدت نہیں ہوا کرتی۔ ہم کو سماجی وحدت کے لیے کام کرنا چاہیے اور ادیان کو قریب لانے کے لیے ڈسکورس کرنا چاہیے۔ اب اسی بات، یہ بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے یہ۔ اب یہ ڈسکورس جو بار بار آپ ایک بات یہ فرما رہے ہیں، اس ڈسکورس کے کمپوننٹس کچھ باتیں تو آپ نے بیان فرما دی۔ اب میں ذرا سا ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھتا ہوں، آپ آغاز کریں پھر اس بات کو آگے لے کے جائیں گے۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ ہم اس ڈسکورس میں، جو آپ نے ڈسکورس کی بات کی، اس میں ہم اسوہ ابراہیمی کو رکھیں علیہ السلام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کے علاوہ دوسرا اسوہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کس طرح یہ تینوں فیس کے ماننے والوں کو قریب کر سکتا ہے؟ کون سی بات ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ان تینوں فیس کو، اور خاص طور پر جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسلمان اور مسیحی بھائی ویسے ہی بہت قریب ہیں، ان دونوں کو مزید قربت اختیار کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے۔ لیکن پرابلم یہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، وہ یہودی اور عیسائی حضرات کے ساتھ بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بنیادی فگر ہیں مذہب میں، دونوں مذاہب میں، جی، ان دونوں مذاہب کے بھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی زندگی، دنیاوی زندگی کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بائبل میں منقول ہے، اس کے علاوہ تالمد وغیرہ میں بھی کئی اشارے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ایز سچ منقول ہی نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا لائف اکاؤنٹ یا ان کی زندگی ہے سوانح عمری، وہ بھی 4 مختلف حضرات کی لکھی ہوئی اس میں ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتی ہے، بک آف جینیسس، کتاب پیدائش میں 4 اس کے مختلف اکاؤنٹس ہیں۔ اچھا، اب جب ہم کسی یہودی سے یا عیسائی سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات کو بطور معیار لے آؤ، تو وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ موجود ہی نہیں ہے، تعلیمات ہی ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں مسلمان کہ ہم ان کو ایک کامن پوائنٹ بنائے لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آگے چلتے ہیں دین حنیف کو لے کر، تو مسلمانوں کے پاس بھی یہ 5-6 آیات جو ہیں، ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی اسوہ حسنہ تو ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن توحید، وہ توحید ہے اپنی جگہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ پہلے پیغمبر ہیں بنو اسرائیل کی روایت میں کہ تاریخ میں، کہ جنہوں نے توحید کو اس طرح سے بیان کیا کہ اس میں شرک آ ہی نہیں سکتا، اس میں شرک آ ہی نہیں سکتا، یہ سب مانتے ہیں۔
لیکن جو تفصیلی ان کا اسوہ حسنہ ہے یا وہ ہے، وہ ان کے وہاں بھی موجود نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی روایات میں بھی اس کی تاریخ موجود نہیں ہے۔ اب بیس کیا بنتی ہے؟ بیس یہ بنتی ہے کہ ان کے وہاں جس کو ہم لوگ اب کہتے ہیں ہیبریو ٹیسٹمنٹ یا اولڈ ٹیسٹمنٹ بنیاد بنتی ہے، اور جو وہ ہیں مسیحی حضرات، ان کے وہاں نیو ٹیسٹمنٹ یا گریک ٹیسٹمنٹ اور کچھ باتیں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی۔ مسلمانوں کے وہاں قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کی کامل نازل کردہ کامل کتاب ہے، وہ ہے۔ تو ہمیں جو وہ ریفرنس پوائنٹ تو حضرت ابراہیم ضرور بن سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان کی زندگی کو یا ان کی تعلیمات کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ڈسکورس قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اس بات کو میں چاہتا ہوں ذرا، اور آپ ہی اس سے پہلے آپ ہی یہ بات فرما دیجئے۔ مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ تعلیمات تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جو توحید اور ایثار موجود ہے نا، کہ موجود ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کی کس طرح گزری، یہ ان کی مقدس کتاب میں بتا رہی ہیں، اور ہماری مقدس کتاب قرآن کریم وہ بھی ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ اگلا ریفرنس آپ نے لفظ استعمال کیا، ریفرنس پوائنٹ، جی، تو ریفرنس پوائنٹ دوسرا بنتا ہے، اور یا بننا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شخصیت کو، کہ آپ کے پاس بھی موجود ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں، آپ کے تذکرے، تو آؤ اس پر گفتگو کرو۔ ارشاد۔ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ یہ اگلا مرحلہ ہوگا۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ یہ بات جانیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہ دو واضح حصوں میں تقسیم ہے۔ یعنی ہم اس طرح سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اس کا وہ بیان ہے، بیانیہ ہے کہ جو تاریخ میں اور مسلمانوں کی ایسٹرن ہسٹری میں آپ کو ملتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو پکچر پینٹ کی اورینٹلسٹ نے، جی، ابھی ہم نے اس کے اوپر ایک مقالہ بھی لکھا ہے، پکچر اورینٹلسٹ نے پیش کی۔ جی، اچھا، وہ پکچر جو ہے، جیسا ہم نے کہا کہ وہ کیونکہ وہ معصوم ہی نہیں مانتے، لہٰذا انہوں نے ایک ملائن کرنے کی جو کوشش کی ہمارے مسلمانوں کے اعتبار سے، کہ انہوں نے ایک ملائن پکچر اور ایک ملائن آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ اس کو پیش کیا۔ تو ان کے نزدیک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے، یہ شخصیت ان کے سامنے ہے، وہ دھول سے اٹی ہوئی ہے۔ جی، وہ اس وقت ریفرنس پوائنٹ بنیں گے جبکہ آپ کی سیرت مبارکہ کو واضح طور پر ان کی زبان میں، ان کے ڈائلیکٹ میں، ان کے پارلنس میں اس کو بتایا جائے، دکھایا جائے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہاں، ہمارے کہنے سے وہ نبی نہ مانے، آپ کے کردار سے وہ مانے کہ ہاں، یہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نبی تھا، کہ جس نے دنیا کو یہ پیغام دیا اور دنیا یہاں تک، اور جس کا ذکر ہماری کتابوں میں مرقوم ہے۔ اور اس میں ایک بہت اہم کردار جو ہے وہ خود مسلمانوں کا اپنا کردار ہے کہ وہ اس سے پیش کریں کہ ہم کس کے امتی ہیں، جی، اور وہاں تک وہ بات پہنچائی جائے، سیرت کے جو اصل کتابیں ہیں ان تک پہنچایا جائے، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ اورینٹلسٹ یعنی وہ مستشرقین جو سیرت کو پیش کرتے ہیں ان سے ہٹ کر ذرا یہ جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں خاص طور پر، اور جو یہودی ہیں، ان تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، واجب ہے۔ اپنے کردار اگر زبان سے نہیں پہنچا سکتا، اپنے کردار سے تو لازماً پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو، اور بس ایک اہم موضوع رہ گیا کہ ہمارے ایک اور جو اس خطے سے بھی بڑا تعلق ہے، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے صدیاں گزاری ہیں، ساتھ تہذیبی اشتراک کی۔ اگر مسلمان جابر ہوتے تو حکمرانی کی، سینکڑوں برس حکمرانی کی، تلوار ہاتھ میں ہوتی تو آج ہندوستان میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہتا۔ لیکن وہ جو بات فرمائی، پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اس انداز سے، بلکہ ہے سے ہندو اور میم سے مسلمان دونوں ملتے ہیں تو ہم ہو جاتا ہے، تو یہ سوچ کیسے آگے بڑھے گی؟
دیکھیں انیق صاحب، اس میں نا تھوڑی سی ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا پڑے گا. میں بار بار اس طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ جو لوگ انٹرفیتھ ڈسکورس کی بات کرتے ہیں بالعموم، ٹھیک ہے نا، وہ اتنا زیادہ ڈیفینسو پوزیشن پہ لگ جاتے ہیں کہ بعض اوقات تو آپ یقین مانیں، میں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میں نے کہتے ہوا سنا کہ ہم مسلمان بعد میں ہیں، ہندو بعد میں، عیسائی بعد میں، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں کہ جو بالکل غیر شعوری طور پہ کی جاتی ہیں، جس کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. پہلے اپنے تشخص کو پہچان لیا جائے، اس کے بعد ہمیں دیکھیں کامنالٹیز کہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام کیا تھا معاشرتی اقدار کے اوپر. اگر ہم ان اقدار کو ہی سامنے رکھ لیں نا، جیسے سچ بولنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی اور خیرخواہی کا تعلق کا قائم رکھنا ہے، کسی برائی کے اندر کسی مجبوری میں دوسرے کی مدد کرنی ہے، مصیبت میں اس کا ساتھ دینا ہے، یہ وہ کامنالٹیز ہیں جو تعلیمات میں موجود ہیں. پہلے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیا جائے، اس کے ذریعے ہم قریب آئیں گے. اور یہ طے کر لیں کہ ایک مذہب کا شخص دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ اگر اس قسم کے کوئی معاملات ہوتا دیکھتا ہے تو اس کو بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. جیسے احادیث میں موجود ہے کہ اگر یہودی لڑکا بیمار ہو تو نبی علیہ السلام اس کے گھر گئے نا، وہاں جا کر آپ نے تیمارداری کی نا، اس کی تمام مزاج پرسی کی. تو ہمیں پہلے تو یہ تعلقات قائم کرنے چاہیے. جب یہ بڑی سطح پر، بڑے کینوس پہ بات کر رہا ہوں، جب ہم ملکی سطح پر اور بڑی قوموں کی سطح پر یہ تعلقات قائم کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو قریب ہونے کا موقع ملے گا. اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ سیشنز ہونے چاہیے جو ڈسکورس سیشنز ہیں، اسکالرز بیٹھیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنے پیغامات کو رکھیں. میرا خیال ہے کہ سامنے بیٹھ کر بات کی جائے اور اچھے ذہن کے ساتھ بات کی جائے، اور پھر وہ آپ کی بات کے نبی علیہ السلام کی تعلیم، اور ان کو بتائیں کہ تاریخ کے اندر کوئی ایک شخصیت ایسی بتا دیں. دیکھیں جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی نا کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ کی تعلیمات ببلیکل لٹریچر کے اندر تفصیلاً موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، خود عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی زیادہ گنجلک ہوئی ہوئی ہیں کیونکہ ہر اسکالر نے، جو ان کے 4 بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں تو بائبل لکھی ہوئی ہیں جو اناجیل اربعہ ہیں، اور ان کی اپنی تعلیمات آپس میں گنجلک ہیں. لیکن ان تمام تعلیمات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام لباس کیسے پہنتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ کا حلیہ مبارک کیسے تھا، آپ کے رہن سہن کا انداز کیسا تھا، ببلیکل لٹریچر عمومی طور کے اوپر ان تمام باتوں سے خالی نظر آتا ہے. ایسی شخصیت پوری انسانی تاریخ میں صرف نبی علیہ السلام کی ہے، جس کا ہر گوشہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اور ہر گوشے کے اندر ہمیں انسانیت کے لیے صرف اور صرف خیر، بھلائی اور اچھائی نظر آتی ہے. اس کے اندر کوئی ہمیں نیگیٹو پہلو وہ نظر ہی نہیں آتا. جب اس سٹیج پر آ کے ہم بات کریں گے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اجاگر کریں گے، تو میرا خیال ہے ان کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اسلام کی طرف انشاءاللہ مائل بھی ہوں گے. اگر مسلمان نہیں ہو سکے تو کم از کم ہمارے مخالف نہیں رہیں گے، اور ہم ایک اچھے انداز کے اندر پوری دنیا کے اندر امن و سکون کی بات بھی کر سکتے ہیں، اور امن کے پیغام کو فلوٹ بھی کر سکتے ہیں. امن کے پیغام کو فلوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور مسلمان ہوتا ہی امن پسند ہے. اپنی بھی سلامتی اور سامنے والی کی سلامتی. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا. جی اچھا ہاں جی ارشاد. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ عام تاثر ہے کہ ہندو برادری یا سکھ برادری نجس ہیں. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی وہ جو آیت ہے انما المشرکون نجس، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ فکری ان کی غلطیاں جو ہیں ان کی طرف نشاندہی ہے. اور اگر اس کے معنی ظاہری نجاست کے لے لیں تو وہ آیت سے ٹکراتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے آدم کی جو اولاد ہے اس کا کوئی فیت ہو، کوئی زبان ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، اس کو ہم نے مکرم کیا ہے. بحیثیت انسان کے اس کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے کہ جتنی ہماری، وہ بھی بحیثیت انسان کے ظاہری طور پہ اسی طرح سے جیسے ہم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو ان کو نجس سمجھ کے اپنے سے کمتر سمجھنا اور ان سے ڈسکریمنیشن، یہ انسانیت کی توہین ہے. انسانیت کی توہین ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. بہت ساری گفتگو مزید ہونی چاہیے لیکن وقت یہاں مکمل ہوا. مفتی عمران صاحب بڑا ممنون آپ کا. خواتین حضرات، بڑی اہم گفتگو، بڑا اہم موضوع جس پر آج ہم نے بات کروانے کی کوشش کی. انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر مزید بات ہوگی. خواتین حضرات، کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا؟ درست جواب جنگ احد. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو
کس کا دایاں ہاتھ قرار دیا؟ 3 آپشنز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو بھی درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارے واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182501994۔ اس واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا درست جواب یا اپنا کوئی سوال جو ہم اپنے معزز علماء کی خدمت میں رکھیں گے روانہ فرما سکتے ہیں۔ وقت قرآن دازی کا محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب بتانے والے بہت سارے افراد، ان میں کن صاحب یا صاحبہ؟ محمد عرفان قریشی صاحب ہیں لاہور سے۔ محمد عرفان قریشی صاحب لاہور سے آپ کو دینی کتب کا تحفہ آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو احسان کر کے جتاتا ہے وہ اپنے احسان کو برباد کر دیتا ہے، جو احسان کر کے جتاتا ہے وہ اپنے احسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔